تو راضی ای و رضای خدا گره خورده است از ازل با رضایم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محترم ناظرین اور ویورز، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے توسل سے اور آپ کے توسط سے خداوند متعال اس دنیا سے کووڈ-19 کا خاتمہ فرمائے. محترم ناظرین اور ویورز، آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی کے عنوان سے کچھ معروضات سلسلہ وار گوش گزار کی جا رہی ہیں، لیکن آج چونکہ وقت اور دن کی مناسبت سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ پر کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور سب سے پہلے میں اسی خطبہ فدق کے اندر سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بہت خوبصورت جملہ جس کو آپ خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں، وہ تمام اصحاب، وہ تمام مخاطبین جو آپ کے سامنے موجود تھے، آپ ارشاد فرماتی ہیں: ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تم جان لو کہ انی فاطمہ، کہ بتحقیق میں ہی فاطمہ ہوں، و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اقول عودا و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا. آپ ارشاد فرماتی ہیں میرا حرف آخر وہی ہوگا جو میرا حرف اول ہے، یعنی میرے حرف اول سے لے کر حرف آخر تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں عقیدے متزلزل ہوں، جہاں معلومات ناقص ہوں، جہاں فکر اور انظار، نظریں، زاویے، سوچ مختلف ہو اور سوچ میں رد و بدل آتا رہے. جبکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، حجت خدا ہیں، ولایت عظمیٰ رکھتی ہیں. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے حرف اول سے لے کر حرف آخر تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو حرف آخر ہے وہی حرف اول ہے. پھر فرماتی ہیں ولا اقول ما اقول غلطا. یہ ایک اخلاقی صفت ہے، اور جس کو بڑے ہی برجستہ انداز میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے قول میں غلطی کا کوئی شائبہ تک نہ ہوگا. یعنی میں جب بھی بولوں گی سچ بولوں گی، چونکہ صدیقہ ہوں، یطہرکم تطہیرہ کی مصداق ہوں، اور جھوٹ ایک قسم کا رجس ہے. خداوند عالم نے رجس سے مجھ کو اور مجھ سے رجس کو دور کیا ہے. پھر فرماتی ہیں وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور نہ ہی میرے قول میں کوئی غلطی کا شائبہ ہے اور نہ ہی میرے عمل میں کسی لغزش کی آمیزش ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنا تعارف خود فرما رہی ہیں. ایک تعارف وہ ہے کہ جو اللہ پروردگار عالم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی وہ
وہ قصیدہ جو قرآن مجید حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کرتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، چونکہ کسی کی سیرت کا اگر احاطہ کرنا ہو یا سیرت کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کی پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک اس کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی 18 سال پر محیط ہے، جس میں سے ایک حصہ اپنے بابا کے گھر میں ہے، یعنی جب آپ بیٹی کی حیثیت سے، اور دوسرا جب آپ کل ایمان کی زوجہ بن کر آپ کے گھر تشریف لاتی ہیں، رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں وقت ملے اور آج ہی یہ موقع ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد پر گفتگو کی جائے کہ آپ کا عقد کہاں ہوا۔ 7 آسمانوں پر آپ کے عقد کا خطبہ یعنی خطبہ نکاح پڑھا گیا، اور جنت میں رضوان جنت نے، اور فرش پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور عرش پر اللہ پروردگار عالم رب العزت نے، ذات حق نے آپ کے عقد کا خطبہ پڑھا، آپ کا عقد پڑھا۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا حصہ آپ کی زندگی کا، جب آپ سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ ماجدہ، کیا خوبصورت شان ہے، آیے تطہیر کا مصداق، گروہ صادقین کی مرکز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آپ اپنے بیٹی کی حیثیت سے اپنے بابا کے پاس رہتی ہیں تو آپ کو ام ابیہا کا لقب ملتا ہے۔ اپنے باپ کی ماں کا اگر کوئی کردار ادا کرتی ہیں تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے لوٹتے تھے یا جنگ سے لوٹتے تھے، جب آپ زخمی ہوتے تھے، آپ کے زخموں پر مرہم فرماتی تھیں، اور آپ نے ام ابیہا کا لقب ارشاد فرمایا، اور پھر جب آپ امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے آتی ہیں، اور پھر جوانان جنت کے سرداروں کی کیا خوبصورت وہ گھرانہ ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شفیع محشر ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، حضرت امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ ہیں، اور بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور نارملی معمولاً کہا جاتا ہے کہ خاتون میں 3 قسم کے نقص پائے جاتے ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر قسم کے نقص، چاہے بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو، ہر قسم کے رجس اور نقص سے پاک ہیں۔ معمولاً کہا جاتا ہے کہ خاتون ناقص العبادت ہے، چونکہ مہینے میں کچھ ایام ایسے دیکھتی ہے کہ وہ مصلی عبادت پر نہیں جا سکتی، جیسا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب ایک مرتبہ طواف کر رہی تھی اور حالت طواف میں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی مجھ پر کہ مجھے طواف کو چھوڑنا پڑا، لیکن امام حسن مجتبیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نماز ظہر کا وقت تمام ہو چکا تھا، اور وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نماز ظہر تمام ہوئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بلا فاصلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے صلت صلاۃ العصر، آپ نے نماز عصر کا اقامہ فرمایا۔ یہ فرق ہے باقی خواتین میں اور جناب صدیقہ طاہرہ میں۔ اور دوسرا نقص ناقص الوراثت، قرآن مجید کہتا ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کے 4 بھائی تھے، یہ مصلحت پروردگار ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے ان 4 بھائیوں کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اگر وہ موجود ہوتے یا کوئی اور ساتھ آپ کی بہن موجود ہوتی تو آپ کے جو میراث تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نقص بطور عیب نہیں، یہاں نقص بطور تقسیم، کہ وہ کچھ حصہ آپ کا کم ہو جاتا جو کہ دوسروں کو ملنا تھا، لیکن مصلحت پروردگار کیا تھی؟ بہرحال آپ کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا، آپ اکلوتی ہی اپنے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام وراثت کی مالکہ ہیں،
اور ناقص العبادت بھی نہیں ہے، ناقص الوراثت بھی نہیں ہے، ناقص العقل بھی نہیں ہے، خداوند عالم خالق العقل ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جب آپ عقل کل ہیں تو فاطمہ بھی عقل کل کا حصہ ہیں۔ وہاں کہیں نہ غلطی تو دور کی بات ہے، کہیں غفلت بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد کہتے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی بہت زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریف، ان کی تمجید، ان کی مدح کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی عہدہ نہیں دیا۔ انبیاء 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، اور اس کے بعد ائمہ 12 ہیں۔ تو بہرحال ان کی خدمت میں یہاں عرض ہے کہ ایک اساسی شرط جو مکتب تشیع میں ہے کہ نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، قرآن کی روح سے، ان میں ایک اساسی اور ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے امام ہوں، ان میں عصمت شرط ہے، عصمت شرط ہے، اور یہ ایسی قدر مشترک ہے جو تینوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عصمت سے نوازا ہے، اور آپ معصومہ ہیں، اور یہی ایک عصمت ہے کہ اگر اس کو نبوت میں فرض نہ کیا جائے، نبوت میں شرط نہ مانا جائے، تو مکتب تشیع کے نزدیک نبی نہیں رہتا، رسول نہیں رہتا، امام نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں عہدہ الہیہ ہیں، اور الہی عہدے پاک اور پاکیزہ ہیں، اسی لیے ان میں عصمت شرط ہے، ان میں پاکیزگی شرط ہے، ان میں طہارت شرط ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے علم لدنی رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو فاقد الشیء ہوتا ہے وہ کبھی معطی الشیء نہیں ہو سکتا۔ وہ اخلاق کریمہ کے مالک ہیں، وہ اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، ہر قسم کی صفت رذیلہ اور ہر قسم کی ایسی صفت کہ جس سے دیکھنے والے کے نزدیک ان کے مقام میں گراوٹ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ہستیوں کو محفوظ اور معمون رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا معصومہ ہیں اور ولایت عظمیٰ رکھتی ہیں آپ، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہم اہل بیت سے رجوع کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرتے ہیں اور ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اشتقت الجنہ قبلت رأس فاطمہ الزہرا یا قبلت نحر فاطمہ الزہرا، جب میں، اس روایت کو بھی بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں کہ میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، تو میں فاطمہ الزہرا کے سر کا بوسہ لیتا ہوں، ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں، آپ کے گردن کا بوسہ لیتا ہوں۔ تو یہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، جب سرکار دو عالم جنت کے مشتاق ہوں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وہ اس خوشبو کو سونگھتے ہیں اور اس اشتیاق کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ تو عام شخص جو صدیقہ طاہرہ سے اگر اظہار مودت نہیں کرتا ہے، اظہار محبت نہیں کرتا ہے، تو جنت کی خوشبو کیسے سونگھ پائے گا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے دروازے پر آتے ہیں اور وہاں آپ کے گھر میں لباس تبدیل کرتے ہیں، سفید لباس زیب تن کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک روایت یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں سفید لباس پہن کر، اجلا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور میں مسجد میں جاتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، میری نماز کی معراج ہو گئی۔ لیکن یہاں معراج صرف یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کر سلام کرتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد سے نماز تمام کرنے کے بعد دوبارہ جناب سیدہ کے گھر پر آتے ہیں۔ اور یہاں دو روایات ہیں کہ 6 مہینہ مسلسل یا 9 مہینہ مسلسل در باب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر آتے ہیں اور آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز
مومن کی معراج ضرور ہے، لیکن سرکار دو عالم نے بتا دیا، آپ نے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جس کی نماز کے ابتدا اور انتہا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جو درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اس شخص کی نماز تو مومن کی معراج ہے، اور جو جناب سیدہ کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے وہ معراج تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، کلما جاءت فاطمہ الزہرا، جب بھی جناب فاطمہ تشریف لاتی ہیں، جب بھی لاتی ہیں، جب بھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت تعدد یا عدد سے خالی ہے کہ کتنی مرتبہ آپ تشریف لاتی ہیں۔ کلما جاءت، جب بھی آپ تشریف لاتی ہیں، قام الیہا، سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے ہیں اور الیہا یعنی کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ قدم استقبال کے لیے جناب سیدہ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَأَجْلَسَهَا عَلَى مَسْنَدِهِ، اور اپنی مسند پر انہیں بیٹھا دیتے ہیں۔ اب یہاں کہیں میں نے یہ روایت نہیں دیکھی کہ اپنی جگہ جناب سیدہ کو بیٹھا دیتے ہیں تو آپ خود کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ آیا خود دوسری نشست پر تشریف فرما ہوتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں؟ اپنی مسند پر تو جناب سیدہ کو آپ بیٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مسند ہے کہ جہاں خود آپ بیٹھا رہے ہیں، اور کیا کمال ہے اور کیا شان اور کیا فضیلت ہے حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کی کہ جب ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو سرکار دو عالم گھر پر موجود نہیں ہیں اور آپ کی مسند موجود ہے، اور جیسے ہی وہ آتے ہیں آ کر وہ سرکار دو عالم کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت ام حبیبہ اس مسند کو لپیٹ لیتی ہیں۔ تو ان کے بابا نے کہا اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور مسلم کے نزدیک باپ کا احترام ضروری ہے، میں آپ کا والد ہوں۔ ام حبیبہ نے کہا کہ آپ میرے والد ضرور ہیں، والد کے حساب سے میں آپ کا احترام ضرور کرتی ہوں، لیکن یہ جو مقام ہے یہ مقام خاص ہے، یہ مسند خاص ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اپنے مقام پر باپ کے اعتبار سے آپ کی عزت ہے، آپ کی توقیر ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن اس منصب کے اس جگہ پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تاریخ طبری میں بھی یہ لفظ موجود ہیں کہ کیسے میں ایک نامناسب، یعنی یہ میں نرم سے نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ نامناسب مقام کے طلبگار کو میں کس طرح اس مقام پر بیٹھا دوں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ ہے عظمت جناب فاطمہ الزہرا، یہ ہے عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ام حبیبہ حضرت رسول خدا کی عدم موجودگی میں ان کے بستر پر، ان کی مسند پر اپنے والد کو بھی بیٹھانا گوارا نہیں کر رہی ہیں، چونکہ وہ مقام جانتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن سرکار دو عالم کا مقام تو کہیں بلند ہے۔ لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بیٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت جناب سیدہ ہے۔ اور پھر جب آپ احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو کچھ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، تو کیا ہم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دو باتیں۔ پہلی تو بات یہ، کیا تمہاری بیٹیوں میں کوئی بیٹی فاطمہ جیسی ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ جیسی ہے؟ کیسا؟ یعنی فاطمہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، پوری کی پوری سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ کا احترام بیٹی سمجھ کر نہیں کرتا ہوں یا اٹھتا ہوں، بلکہ جب میں معراج پر گیا تو جو ہدیہ الہی مجھے دیا گیا، کنت اجلالا لہدیت ربی، میں اپنے رب کے دیے ہوئے ہدیے کے اجلال اور اس کے احترام اور اس کی توقیر میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ،
اے میرے حبیب آپ سلام کہیے اللہ کے ان بندوں کو کہ جنہیں اللہ نے مقام استفا پر پہنچایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے چن لیا ہے، اور وہ ہدیہ پروردگار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب ایک روایت اور سنیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بعض اصحاب نے پوچھا، فقال بعض الناس یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، یا نبی اللہ یہ جناب فاطمہ الزہرا یہ انسانیت سے بالاتر ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی جمیل اور اتنے مقام اور منزلت والی۔ فقال فاطمہ حوراء انسیہ، یہ انسانی شکل میں ایک حور ہیں، یعنی جو حور ہیں جو انسانی شکل میں یا انسانی شکل میں حور ہیں زمین پر۔ قالوا یا نبی اللہ کیف ہی حوراء انسیہ، کیسے یہ انسانی شکل میں حور ہیں؟ قال خلقها اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم، فلما خلق اللہ عز وجل آدم ارزت علی آدم، قیل یا نبی اللہ این کانت فاطمہ۔ فرمایا کیسے یہ انسانی شکل میں حور ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے خلق کیا۔ اور پھر اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اگر پہلے خلق کیا تو این کانت فاطمہ، فاطمہ الزہرا کہاں تھیں؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا کانت فی حقۃ تحت ساق العرش، یہ پہائے عرش کے ساتھ ایک خاص مقام پر تشریف فرما تھیں۔ پھر اصحاب نے پوچھا فما کان طعامها، جناب فاطمہ الزہرا کا کھانا کیا تھا؟ قال التسبیح والتقدیس والتحلیل والتمجید اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو اسلام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دے کر توحید پروردگار کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی، بعد میں کلمہ پڑھنا اور ہے تسبیح تمجید تحلیل کرنا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کا طعام تسبیح تقدیس تحلیل تمجید۔ فلما خلق عز وجل آدم وأخرجنی من صلبہ وأحب اللہ عز وجل ان یخرجہا من صلبی، اللہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور مجھے میرے نور کو صلب آدم میں رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میرے صلب میں رکھا۔ وَجَعَلَهَا تُفَاحَةً فِي الْجَنَّةِ، یہ ہے ہدیہ پروردگار، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے جنت میں سیب کی شکل میں رکھا۔ وآتانی بہا جبرائیل علیہ السلام فقال لی السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل اس سیب کو لائے اور کہا آپ پر درود و سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ قلت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ حبیبی جبرائیل، اے میرے حبیب دوست جبرائیل۔ اور جبرائیل نے کہا ربک، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، قلت منہ السلام وإلیہ یعود السلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب یوں دیا کہ تمام سلامتی اللہ کی طرف سے ہے اور تمام سلامتی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه تفاحۃ اہداها اللہ عز وجل الیک من الجنہ، کہ یہ تحفہ ہے سیب جو اللہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهَا وَزَمَمْتُهَا إِلَى صَدْرِ، میں نے اسے ہاتھوں میں لیا اپنے سینے سے لگایا۔ اور پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلْهَا، اسے کھائیے۔ سرکار فرماتے ہیں فَفَلَقْتُهَا فَرَأَيْتُ نُورًا سَاطِحًا، میں نے اسے دو نیم کیا اور دو نیم کرنے کے بعد اس کے اندر سے ایک نور ساطع ہوا۔ فَفَزِعْتُ وَفَزِعْتُ مِنْهُ، اور میں متحیر ہوا۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا لَكَ لَا تَأْكُلْ، جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ اسے تناول فرمائیے۔ کُلْهَا وَلَا تَخَفْ، اور کوئی خوف اور گھبراہٹ محسوس مت کیجئے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ النُّورُ لِلْمَنْصُورَةِ فِي السَّمَاءِ وَهِيَ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةٌ،
یہ اس بیوی کا نور ہے کہ جسے آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے اور زمین میں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ الذی اسمہ فی السماء بأحمد وفی الارضین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آسمان میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ قلت حبیبی جبرائیل، اے میرے دوست جبرائیل، لما سمیت فی السماء المنصورہ وفی الارض فاطمہ، کس لیے انہیں آسمان میں منصورہ نام دیا گیا ہے، زمین میں فاطمہ؟ قال سمیت فی الارض فاطمہ، انہیں زمین میں فاطمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے لأنہا فطمت شیعتها من النار وفطم اعداؤها عن حبها، کہ ان کے شیعہ، ان کے ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان سے اظہار مودت کرنے والوں سے اللہ نے جہنم کو دور کر دیا ہے، اور ان کے اعداء کو ان کی محبت سے دور کر دیا ہے، نہ ہی وہ ان کے قریب آئیں گے اور نہ ہی جنت کی طرف پائے جائیں گے۔ کنت اجلالا لہدیت ربی، یہ ہدیہ پروردگار ہے کہ جو اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دیا۔ اور جناب سیدہ خود ارشاد فرماتی ہیں الہی و سیدی، اے میرے اللہ، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، فطمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری ذریت سے پیار کرتا ہے، اس سے تو نے نار کو دور کر دیا۔ وَوَعْدُكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، تو کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صدقت صدقتی، اے میری کنیز تو نے سچ کر دکھایا، تو نے سچ کہا۔ یا فاطمہ انی سمیتک فاطمہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ وَفَطَمْتُ بِكِ مَنْ أَحَبَّكِ وَتَوَلَّاكِ وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَكِ وَتَوَلَّاهُمْ مِنَ النَّارِ وَوَعْدِي الْحَقِّ أَنَا لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادِ، کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی اولاد سے محبت کرنے والے، آپ کی ذریت سے محبت کرنے والے، تولاہ کرنے والوں سے آگ کو دور کر دیا، اور یہ آگ اور میرا وعدہ حق ہے اور کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ اور یہاں جب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک سواری پر سوار ہو کر خاتون جنت جب محشر کے میدان میں داخل ہوں گی، پل صراط عبور کرنے کے بعد جنت کے پاس پہنچ جائیں گی، اور جنت کی طرف پشت کر کے اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، اور قدرت کی آواز آئے گی۔ پہلی تو بات یہ، عام جنتی میں اور خاتون جنت میں کتنا فرق ہے۔ عام جنتی کو جب جنت نظر آئے گی، جیسے یہاں دنیا میں کوئی نعمت ہو اور کسی چیز کو تقسیم کیا جا رہا ہو، لوگ صف بستہ جب ہوتے ہیں، جیسا ہی کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو ہر شخص ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خاتون جنت، عام جنتی، جنت کا دروازہ نظر آئے گا تو اپنی طبیعت کے مطابق وہ جنت کی طرف لپکے گا کہ کہیں اس میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کی نعمات سے مستفید ہو جاؤں۔ لیکن خاتون جنت جنت کے دروازے کے پاس جا کر پشت لگا کر کھڑی ہو جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یبنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، لماذا لا تدخلین فی الجنہ، آپ کس لیے جنت میں داخل نہیں ہوتی ہیں؟ اور جناب سیدہ ارشاد فرمائیں گی، الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے اللہ فاطمہ چاہتی ہے کہ اہل محشر کو پتہ چلے کہ فاطمہ کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ دنیا نے فاطمہ کو نہیں پہچانا، دنیا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس مقام کو نہیں پہچانا جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن حکیم ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ فاطمہ چاہتی ہے اہل محشر جانے کہ فاطمہ کا اللہ کا نزدیک مقام کیا ہے، تو آواز قدرت آئے گی، ارجعی، اے میری کنیز آپ جائیے، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلیہ فی الجنہ، آپ جائیے اس محشر کے میدان میں، دیکھیے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی ذریت کی محبت ہے، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے اور اسے داخل کیجئے۔ اب جب جناب سیدہ محشر میں جائیں گی،
خاتون جنت ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہیں تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی. جناب سیدہ، جیسا کہ آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور ہر خول یا چھلکے کے اندر دانہ نہیں ہوتا، کسی کے اندر دانہ صحیح ہے، کسی کے اندر دانہ سڑا ہوا ہے، یا کسی کے اندر دانہ صحیح نہیں ہے، تو پرندے کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے. وہ اس چھلکے کو اٹھاتا ہے جس کے اندر اچھا دانہ ہے، اور جس کے اندر اچھا نہ ہو وہ اس سے جدا کر لیتا ہے اپنی چونچ کے ساتھ. تو ایسی جناب سیدہ محشر میں وارد ہوں گی اور تلتقط شیعتها، ایسے چن لیں گی اپنی شیعوں کو، اپنے محبین کو، کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، جیسے ایک پرندہ اچھے دانے کو ردی اور فضول دانے سے الگ کر لیتا ہے. یہ ہے خاتون جنت، چن چن کر لے جائیں گی. اور بی بی کے مختلف اسماء گرامی ہیں اور ان کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت ایک اقتباس ہے، اور وہ حضرت آغا تفسیر نور میں آغا محسن قراتی، جو کہ اس زمانہ جدید میں بڑے ہی اچھے انداز سے انہوں نے تفسیر نور لکھی ہے، اور زمانے کے اعتبار سے جس کو ہر صورت کیا ہر آیت کے تمام گوشہ و کنار کو اس طرح واضح کر کے رکھ دیا کہ پڑھنے والا بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، ابھی ہم سورہ کوثر کی جانب بڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اور جن میں 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز انہ سے ہو رہا ہے، جن میں سے ایک سورہ کوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر. اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید، بلکہ اللہ پروردگار عالم، یہ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بے عین ہی وہی قرآن ہے جو قلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے، اور تا صبح قیامت تک کی کتاب ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، امام بارگاہوں میں جو قرآن مجید موجود ہے یہ وہی ہے. اور خداوند متعال جب مقام بیان میں آتا ہے تو کبھی اس لیے کہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، یعنی متکلم واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے. واحد متکلم یعنی بولنے والا ایک، جمع متکلم یعنی بولنے والا ایک سے زائد. اب اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اللہ کبھی اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کرتا ہے جو فرسٹ پرسن سنگولر ہے، اور کبھی نحنو یا انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، انا کی ضمیر استعمال کرتا ہے کہ جو فرسٹ پرسن پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے. یہاں پھر بہت سارے شبہات کو لوگ پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں مکتب تشیع توحید پروردگار پر محکم طریقے سے کاربند ہے. جیسے توحید الہی قرآن مجید نے بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی بیان کی. اب یہاں جہاں قرآن مجید انا کا لفظ استعمال کرتا ہے یا انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، دونوں میں جب متکلم مقام بیان میں ہے تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کب انا استعمال کرتا ہے، کب انا. جب وہ مقام جمال میں ہوتا ہے تو انا استعمال کرتا ہے، اور جب مقام جلال میں ہے تو انا استعمال کرتا ہے. مقام جمال کیا ہے اور مقام جلال کیا ہے؟ مقام جمال یہ ہے کہ جب وہ فخر اور مباحات کے میدان میں ہے، کہ جب وہ اپنی مخلوقات پر فخر کر رہا ہے، جب اپنی پہلی مخلوقات کو اس پر فخر اور مباحات کر رہا ہے، اترا رہا ہے اس پر، تو یہ مقام جمال ہے. اور مقام جلال کیا ہے؟ کہ جب وہ اپنی کبریائی کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تکبر سوائے خداوند عالم کے کسی کو زیبا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی تکبر کرے گا وہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات
کسی کی محتاج نہیں ہے. جب وہ مقام جلال میں آتا ہے، مقام جلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. اننی انا اللہ، میں خداوند عالم ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. لیکن جب نحنو کا لفظ استعمال کرتا ہے، انا کا لفظ استعمال فرماتا ہے، مقام جمال میں ہے. اب یہاں انا اعطیناک الکوثر، 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز انا سے ہوتا ہے. سورہ مبارکہ فتح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح مبین قرار دیا کس کو؟ صلح حدیبیہ کو، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اور جب معلوم ہوا قریش کو تو بہرحال یہاں ایک صلح نامہ طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کی مختلف شرائط رکھی گئیں کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی اور پرامن رہیں گے، اور ابھی یہاں سے واپس ہو جائیں گے، اگلے سال آ سکتے ہیں. اور پھر اگر کوئی سرکار دو عالم کی طرف سے آدمی اصحاب میں سے ادھر چلا جائے قریش کی طرف تو وہ اسے واپس نہ دیں، لیکن اگر ان کا کوئی ادھر آ جائے تو واپس دیں. اور یہی وہ شرط تھی کہ جس پر کچھ اصحاب کے دل میں شبہات پیدا ہوئی، اور کچھ نے وہ ایسے جملات بھی کہے جو آج تک تاریخ میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، آپ کی نبوت اور رسالت پر ان کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، وہ تاریخ میں جملات موجود ہیں. یہ صلح حدیبیہ، انا فتحنا، ہم نے آپ کو فتح مبین دی. اور سورہ مبارکہ نوح کے آغاز میں انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کہ ہم نے بھیجا، ارسال کیا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ جائیے اپنے قوم کو ڈرائیے. یہاں بھی انا سے آغاز ہو رہا ہے. اور پھر سورہ مبارکہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پھر انا اعطیناک الکوثر. 4 صورتیں ہیں، چاروں میں انا آیا ہے. اور یہاں بھی ایک خاص امکان ہے، فتح مبین، صلح حدیبیہ، اور سورہ نوح کے آغاز میں حضرت نوح آدم ثانی اور اولو العزم انبیاء میں سے پہلے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور رسالت کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری صورت میں سورہ قدر میں آسمانی کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور پھر سورہ کوثر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں جو چیز قدر مشترک اور فضیلت ہے وہ یہ کہ جن 4 صورتوں کا آغاز انا سے ہو رہا ہے، ان کی ضمانت اللہ پروردگار عالم نے تا قیامت دی ہے. پہلی سورہ مبارکہ فتح یعنی فتح مبین کی ضمانت بھی تا صبح قیامت ہے، قیام قیامت ہے. اور رسالت انبیاء کی ضمانت بھی تا صبح قیامت ہے. جو شخص بھی مسلمان ہوگا، انبیاء پر ایمان رکھے گا، سرکار دو عالم پر ایمان رکھے گا. اور تیسری سورہ قدر میں قرآن مجید کی ضمانت ہے، یہ بھی صبح قیامت تک ہے. نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے. اور چوتھا کوثر کی ضمانت بھی تا صبح قیامت ہے. فتح مبین رسالت کی وجہ سے ہے، اور رسالت کی ضمانت قرآن اور کوثر کی وجہ سے ہے. اور یہاں خوبصورت پوائنٹ، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اس سے اور واضح ہوتی ہے کہ جب لوگوں نے ابتر کا تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، لاولد ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، تو حتیٰ قرآن مجید کی روش دیکھ لیجئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار اور مشرکین کے تانوں کا رخ تھا، تو آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں ہیں. تو چھوٹا سا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا کہ انکا لمن المرسلین، اے میرے حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں، رسول ہیں. پھر انہوں نے کہا انکا مجنون، اور اس کا جواب چھوٹی سی آیت میں دے دیا لست بمجنون، یعنی اعتراض کا چھوٹا چھوٹا جواب آ رہا ہے. اور پھر آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ہم اپنے خداؤں کو، انہوں نے جو کہا کہ ہم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ایسے ہیں. قرآن مجید نے چھوٹا سا جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کا طعنہ دیا. خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے شاعر انہیں نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ ہم نے انہیں حبیب اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں تک جو اعتراض چھوٹا جواب. لیکن اب جب
ہر اعتراض کے مقابلے میں مختصر اور چھوٹی سی آیت کے ذریعے جواب دیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پر اعتراض ہوا، نسل پر اعتراض کیا، کس نے کیا؟ کیا کیا کہ ھذا ھو الابتر، اولاد نہیں ہے، تو خداوند عالم کو برداشت نہ ہو سکا، لہٰذا مکمل ایک سورہ نازل کر دیا نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت کے لیے۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ دوام نسل اور رسالت کے اعتبار سے تا صبح قیامت ہے، لہٰذا کوثر تداوم رسالت الہیہ کا نام ہے۔ کوثر یعنی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا تا صبح قیامت تداوم اور دوام کی علامت اور نشانی ہے، نسل رسول موجود ہے۔ اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی کہا ہے، جو کہ مختلف اقوال بیان کرتے ہیں یہاں، اور وہاں کہتے ہیں القول الثالث فی تفسیر سورۃ الکوثر، اس میں بہت سارے اقوال پیش کیے ہیں، ان میں سے تیسرا قول المقصود من الکوثر، کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اولادہ اولاد رسول اللہ، کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اولاد رسول ہے۔ اور آیہ مباہلہ کے عنوان سے بھی ابناءنا و ابناءکم، آیہ مباہلہ کے عنوان سے آیہ مباہلہ بہترین دلیل ہے کہ حسنین شریفین فرزند پیغمبر ہیں، فرزند پیغمبر ہیں۔ انظر کم قتل من اہل بیت النبی، اہل بیت نبی میں سے کتنے مارے گئے، لیکن العالم مملوء من اولاد الرسول، لیکن پھر بھی عالم، پوری کائنات اولاد رسول سے سرشار ہے، موجود ہے، بھری ہوئی ہے۔ انظروا کم کان من اکابر والعلماء، دیکھیے آل محمد میں سے، نسل رسول میں سے کتنے اکابر، کتنے علماء، کتنے فقہاء، کتنے مراجع گزرے ہیں، کہ اس خاندان کے کتنے علماء ہیں کہ نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حسن مجتبیٰ ہے، کوئی سید الشہداء ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر العلم الاولین والآخرین ہے، کوئی جعفر الصادق ہے، کوئی موسیٰ الکاظم ہے، کوئی علی الرضا ہے، امام محمد تقی ہیں، کوئی علی نقی ہیں، حسن عسکری ہیں، اور کوئی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا۔ اور حضرت حسن مجتبیٰ کا مقام آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بچپنے میں یطالع لوح المحفوظ، اصحاب آتے ہیں، جھولے میں دیکھا امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں، ان کی آنکھیں مسلسل ٹکٹکی بندی ہوئی ہے آسمان کی طرف۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسلسل آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یطالع لوح المحفوظ۔ یہاں دو لفظ ہیں روایت میں، یلاحظ لوح المحفوظ، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں۔ مطالعہ کا مطلب کہ کسی پیپر پر کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو، آپ اسے ریڈ کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، یہ ہے مطالعہ۔ اور ملاحظہ کیا ہے؟ یعنی کم از کم کمپیریٹیولی اسٹڈی، یعنی جسے کہا جاتا ہے تجزیہ کرنا دو چیزوں کے درمیان، تو یہ ملاحظہ کہ وہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو بیٹے کا یہ مقام ہے بچپنے میں، تو والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے؟ صاحب کشاف نے یہاں لکھا ہے اسی سلسلے میں، وہ بھی بہت ہی مایہ ناز اور بڑے ہی زبردست مفسر ہیں، اور انہوں نے تفسیر کی دنیا میں بڑے گھوڑے دوڑائے ہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں یہ سورہ کوثر، یہ سورہ کوثر کا جو اعجاز اور معجزہ ہے تا صبح قیامت ہے، نہ کوئی اس کی فصاحت کا مقابلہ کر سکتا ہے اعجاز کے اعتبار سے، اور نہ ہی کوئی اس کے مصادیق کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں جیسے یہ سورہ مبارکہ کوثر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، ایسے ہی یہ سورہ مبارکہ کوثر مصداق کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ نہ تو کوئی، جیسے بازار عکاظ میں ہوتا تھا مقابلہ، وہ سبعہ معلقہ لٹکا دیا کرتے تھے، وہاں وہ انہوں نے لٹکائے، جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوئی، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن وضاحت میں، تفصیل میں جیسے ہی وہ وہاں لٹکایا تو وہ شرم کے مارے اٹھا کر لے گئے۔ جیسے فصاحت و بلاغت معجزہ ہے، ایسے ہی مصداق کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یعنی جیسے کوثر فصاحت اور بلاغت میں سورہ مبارکہ کوثر کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے ہی مصداق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
آئیے یہاں سورہ مبارکہ کوثر تھوڑی سی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ کہ کوثر کے مشتقات ہیں کوثر، کوثر ہے کثیر، کثرت، تکاثر، تکثر، تکثیر، انکسار، یہ تمام مشتقات ہیں جو اس سے نکلتے ہیں۔ اور کوثر ہر کثرت کا نام کوثر نہیں ہے، یعنی جو چیز کثرت میں ہے، جو چیز کوانٹٹی میں ہے، آپ اسے کوثر نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہر کثرت کوثر ہوتی، یعنی جہاں بھی تعداد زیادہ ہے آپ اسے کوثر کہیں، تو ہر کثرت کوثر نہیں ہے۔ اگر ہر کثرت کوثر ہوتی تو پھر سورہ مبارکہ تکاثر نازل نہ ہوتی۔ سورہ مبارکہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اولاد اور مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی اولاد کی کثرت، مال کی کثرت جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کثرت کوثر نہیں ہے، بلکہ یہاں کوثر سے وہ کثرت مراد ہے کہ جو انسان کو مقام صلح تک لے جائے، مقام انہار تک لے جائے، اور جو الہاکم التکاثر سے بچائے، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یعنی جو کثرت انسان کو مقام صلح تک لے جاتی ہے، نماز تک لے جاتی ہے، مصلی تک لے جاتی ہے، مسجد تک لے جاتی ہے، ربوبیت کی طرف لے جاتی ہے، خالقیت کی طرف لے جاتی ہے، اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ کوثر ہے۔ وگرنہ بہت ساری کثرتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، جیسا کہ 61 ہجری میں، 60 ہجری میں تمام بڑے صحابہ کبار نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی، یہاں کثرت نے بیعت کر لی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب یہاں کیا کہیں گے کہ یہ کثرت حق پر تھی چونکہ وہ کثیر تھے، تعداد میں زیادہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام تعداد میں کم تھے تو وہ حق پر نہیں ہیں؟ قطعاً۔ علامہ مودودی نے خوبصورت یہاں ایک سوال کیا، کسی نے جب ایسا سوال ان سے کیا تو انہوں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب کسی نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی، تو انہوں نے پلٹ کر کہا آپ یہ کہو کہ جب امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی تو باقی سب نے کیوں کی؟ یعنی معیار جب ایک طرف آل آتی ہے اور دوسری طرف تابعین، تابعین، اصحاب وہ آتے ہیں، تو یہاں معیار اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ نسل رسول ہے، مصداق کوثر ہیں، جو طہرکم تطہیرہ کا مصداق ہیں۔ اور دنیا میں صرف کثرت نہیں، ہر کثرت کوثر نہیں ہے، اور ہر کثرت فائدہ بھی نہیں دیتی ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے خلاصہ کہ جس کے پاس فاطمہ ہے وہ کوثر والا ہے، بھلے تعداد میں کم ہے یا تعداد میں زیادہ ہے، اور بغیر فاطمہ کے بھلے وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ الہاکم التکاثر میں ہے، نہ کہ کوثر میں ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوثر ہیں، مصداق کوثر ہے۔ اب یہاں سنیے جو کہ لغت نے لکھا ہے، کوثر ہے کیا؟ الکوثر ہے الرابطۃ بین الخالق والمخلوق، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام کوثر ہے۔ لیکن کثرت کیا ہے؟ کثرت ہے الرابطۃ بینک و بین الدنیا، آپ کا اور دنیا کے درمیان جو رابطہ ہے یہ کثرت ہے۔ جیسا کہ ہر آدمی کہتا ہے، جیسا کہ انسٹاگرام ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر آدمی ایک دوسرے کو انوائٹ کر رہا ہے کہ مجھے لائک کرو، مجھے شیئر کرو، میری خبر آگے پہنچاؤ، میرا یہ نیٹ ورک اور جال زیادہ پھیل جائے، میرے دوست، میرے ویور وہ زیادہ ہوں، یہ کثرت ہے، یہ رابطہ ہے آپ کا اور دنیا کے درمیان۔ لہٰذا کوثر تک رسائی نہیں ممکن جب تک تمام کثرتوں کو آپ ترک نہیں کر دیتے۔ اور اہم جملہ ہے، اور وہ یہ کہ جب تک تمام کثرتوں کو نہیں ترک کریں گے تب تک کوثر نہیں حاصل ہوگی۔ اور وہ کیسے؟ مثال دیکھیے کہ حضرت کوثر کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب حضرت فاطمہ کوثر کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ جب تک کثرتوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے تب تک وہ کوثر کی ماں نہیں بنی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوری کثرت کو راہ خدا میں انفاق کرنے کے بعد وہ کوثر کی ماں بنی ہیں۔ یعنی کہ سارے عرب کی عورتوں نے آپ کو چھوڑ دیا،
حضرت خدیجہ الکبریٰ اور خاص طور سے جناب جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہوگا تو سب عورتوں نے بائیکاٹ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت مریم کو بھیجا، حضرت سارہ کو بھیجا، حضرت حوا کو بھیجا، مختلف بیبیوں کو بھیجا، حضرت مریم کو بھیجا. ساری عرب عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، یعنی جو کثرت تھی وہ دور ہو گئی. گویا افرادی کثرت کو جب تک ترک نہیں کیا تو کوثر کی ماں نہیں بنی. اور پھر کثرت دو قسم کی، افرادی اور مالی. سرزمین حجاز کی ساری خواتین نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ نے بھی انہیں کہا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تم دور رہو. اور مالی کثرت، دولت کے اعتبار سے کون برابر تھا؟ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساری کی ساری دولت کی جو کثرت تھی وہ راہ خدا میں انفاق کر دی، سرکار دو عالم کے قدموں میں بچھا دی، تب جا کر وہ کوثر کی ماں بنی ہے. گویا ایک جملے میں خلاصہ کہ جو کوثر کا قائل ہے اس کی منزل غدیر ہے، اس کی منزل من کنت مولا فہذا علی مولا. اور کثرت جو کوثر ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد حدیث ہے، اس کی بنیاد اہل بیت ہے، اس کی بنیاد فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور دوسری طرف کثرت ہے، جو کثرت کا قائل ہے پھر وہ غدیر کے راستے سے ہٹ گیا، جو کثرت کا قائل ہے پھر وہ اجماع امت کی طرف جا رہا ہے لیکن اللہ کے قرآن کو اپنے سے دور کر رہا ہے. اب یہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بہت سارے القابات ہیں اور ہمارا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. قرآن مجید کے قصیدے کے بعد بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور بی بی کی مختلف القاب بھی ہیں، انشاءاللہ آنے والے موقع پر اور نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جناب سیدہ کو نام دیے ہیں وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ، الصدیقہ، المبارکہ، الطاہرہ، الزکیہ، الراضیہ، المرضیہ، المحدثہ والزہرا. بس ایک نصیحت کا جملہ. اور آج کی ماؤں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں کتنی معاون اور ممد ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، امیر المومنین جب مسجد میں جاتے تھے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو آمادہ کر کے مسجد میں بھیج دیتے تھے. اور جیسے ہی کوئی تازہ وحی نازل ہوتی تھی سرکار دو عالم مسجد میں ارشاد فرماتے تھے اور شہزادے وہی سن کر گھر آتے اور اپنی والدہ کو بتا دیتے. امیر المؤمنین جب گھر تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ اسی آیت کو جو ابھی تازہ نازل ہونے والی وحی تھی اسے سنا دیتی ہیں. تو فرمایا آپ تک کیسے پہنچی؟ ابھی تو آپ کے بابا نے مسجد میں بیان کی. تو فرمایا جب آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے دو سفیر روانہ کر دیتی ہوں، آپ کے آنے سے پہلے وہ مجھے بتا دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں. ایک پردے کو ابزاں کیا گیا، ایک طرف امیر المؤمنین تشریف فرما ہے، امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، والدہ آپ سے خواہش کرتی ہیں کہ آپ وہ آیت سنائیے جو ابھی تازہ نازل ہوئی ہے. جیسے ہی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت آتی ہے اور ایک مرتبہ دائیں بائیں چہرہ پھیر کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انی اشم رائحت ابی، میں اپنے بابا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، کہیں میرے بابا پر سے پردہ تو نہیں مجھے دیکھ رہے. امیر المؤمنین آئے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا. یہ جملہ ہے کہ ماؤں کے لیے فرض ہے کہ باپ اگر جاتا ہے باہر محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، تو والدہ اپنے بچوں کو آمادہ کرے. والدہ اپنے بچوں کے لیے اور قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کرنا اور گھر میں گھر کی حد تک تعلیم دینا، یہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے ہمارے زمانے کی عورتوں کے لیے. اور ہر زمانے کی عورتوں کے لیے نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، سیدۃ الائمہ ہیں، سیدۃ اہل الجنہ ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں. اور آپ کے بہت سارے اسماء ہیں اور ایک نام آپ کا ہے
ناطقۃ بالشہادتین، جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو آپ نے شہادتین کا اقرار کیا اور فرماتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سعادت الاسبات۔ لیجئے محترم ناظرین اور ویورز، انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ پروردگار جناب سیدہ کے توسط اور توسل سے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تو حالی ریحان ابی ها، تو رازی مرزی انسی هورا، تو زهرا